جب ابراہیم کا ڈر خوف جاتا رہا اور اس سے بشارت بھی پہنچ چکی تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں کہنے سننے لگے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا، فلما ذهب عن ابراہیم الروع، قرآن کہتے جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف چلا گیا، جب تسلی ہو گئی ہاں بھئی اللہ کے فرشتے ہیں، یہ کوئی دشمنی کے لیے نہیں آئے، اور وجاءت البشرا، اور خوشخبری بھی مل گئی، تو ابراہیم علیہ السلام کو جب خوشخبری ملی اولاد بھی ہوگی تو یہ بالکل نارمل کنڈیشن میں آ گئے۔ اب قرآن کہتا ہے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگے۔ وجہ کیا ہے کہ جب فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہم قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تو اس وقت تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بات میں زیادہ غور نہیں کیا، بلکہ وہ خوف کی کیفیت میں مبتلا رہے کہ دشمن ہیں کیا ہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ جب تسلی ہو گئی، نارمل حالت میں آ گئے، اب ابراہیم علیہ السلام کی توجہ گئی، بھائی ان کا تو اصل مقصد قوم لوط کو تباہ کرنا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو لوط علیہ السلام کی قوم ہے ان پہ ترس آنے لگا، اور ترس جب آنے لگا تو قرآن مجید میں آتا ہے دوسرے مقام پر ابراہیم علیہ السلام ہم سے کہنے لگے، یعنی فرشتوں سے کہنے لگے کہ لوط علیہ السلام کی قوم میں تو لوط بھی ہیں اور ان پر ایمان لانے والے بھی ہیں، وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے اگر آپ ان کو عذاب لے کر آئیں گے۔ تو اصل میں ابراہیم علیہ السلام کا مقصد اس اشکال سے لوط علیہ السلام کو بچانا نہیں تھا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ کسی طرح قوم کو بچا لیا جائے عذاب سے، ان کو مزید مہلت دے دی جائے۔ لیکن اس کے لیے کیا ابراہیم علیہ السلام عذر پیش کرتے نا فرشتوں کے سامنے، کیسے کہتے کہ بھئی اللہ نے تمہیں لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے بھیجا ہے، تو اگر صراحتاً کہتے کہ واپس چلے جاؤ، نہیں اس قوم کو ابھی نہیں تباہ ہونا چاہیے، تو ابراہیم علیہ السلام کو خوف یہ تھا یہ تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے ایک بہانہ وضع کیا، وہ بہانہ یہ کہ بھئی پوری قوم کو تباہ کرو گے تو اس میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں، وہ بھی تباہ ہو جائے گی۔ تو یعنی ابراہیم علیہ السلام کا خیال یہ تھا کہ فرشتے میری یہ بات سن کے واپس چلے جائیں گے اور کسی بہانے سے اللہ عذاب ٹال دے گا۔ لیکن فرشتوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس میں کون ہے، کس کو بچانا ہے، کس کو تباہ کرنا ہے، یہ ہمیں پہلے سے معلوم ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان کا بنیادی مقصد تھا قوم لوط کو بچانا، کیونکہ پیغمبروں کی طبیعت نرم ہوتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اتنی عاجزی اور لجاجت کرنے لگے ان فرشتوں سے کہ کسی طرح سے لوط علیہ السلام کی قوم کو بچا لیا جائے، کہ قرآن نے اس لجاجت اور اس تضرع اور عاجزی کو یجادلونا جھگڑے سے تعبیر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرنے لگے۔ تو ظاہر ہے پیغمبر اللہ سے جھگڑا نہیں کر سکتا، یہاں مجازن اس مانگنے کو جھگڑے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بھکاری آ کے ہم سے بھیک مانگتا ہے کہ مجھے للہ فلہ 100 روپے دے دو، 50 روپے دے دو، ہم بھگا رہے ہوتے ہیں نہیں دے رہے۔ جب وہ بہت زیادہ بھیک مانگتا ہے ہم کہتے ہیں یار تو لڑنے پر آ گیا ہے ہم سے، یہ کہتے ہیں نا ہم یہ لفظ، یعنی ہمیں تنگ کر دیا تو نے، حالانکہ وہ لڑ نہیں رہا ہوتا، وہ تو جھک رہا ہوتا ہے آپ کے سامنے، لیکن ہم کہتے ہیں کام نتیجہ وہی نکل رہا ہے جیسے کسی کی لڑائی میں ہوتا ہے کہ گویا ہمیں مجبور کر رہا ہے۔ تو جیسے بھکاری کو ہم اس وقت کہتے تو لڑنے پر آ گیا ہے، ہم سے جھگڑا کر رہا ہے، تو یہ الفاظ ہم مجازن کہتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ بہت ہی پیچھے پڑ گیا ہے۔ تو اللہ نے بھی ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ سے آہوزاری شروع کر دی اور فرشتوں سے بحث شروع کر دی کہ کسی طرح سے قوم لوط پر عذاب ٹل جائے، تو اس آہوزاری کو اور اس عاجزی اور دعا کو اور اس گزارشات کو اللہ نے جھگڑے سے تعبیر کیا، اتنا ہم سے پیچھے پڑ گئے کہ گویا ہم سے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ تو یہ مجازن ہے، ورنہ ابراہیم علیہ السلام کیوں اللہ سے لڑیں گے، یہ تو کفر ہے۔ یجادلونا فی قوم لوط، ہم سے لوط کی قوم کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے ابراہیم کیوں اتنا پیچھے پڑ گئے تھے قوم لوط کو بچانے کے؟ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی، ان ابراہیم، بے شک ابراہیم، لحلیم، بہت بردبار تھے۔ جو بردبار ہوتا ہے اس کی طبیعت میں نرمی ہوتی ہے، اواہ، اور بہت رحم دل، منیب، دل کے نرم تھے وہ۔ تو یہ دل کی نرمی اور رحم دلی اور بردباری، یہ ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جن کی وجہ سے ابراہیم چاہتے نہیں تھے کہ لوط علیہ السلام کی قوم تباہ ہو جائے۔ دیکھیں کیسی عجیب حکمت کی بات ہے، میں تو حیران ہوتا ہوں یہ آیت پڑھ کے۔ فیصلہ اللہ کا ہے کہ قوم کو تباہ کرنی ہے، قوم کو ہم نے تباہ کرنا ہے، تو ظاہر ہے اللہ سے زیادہ بردبار تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا نا۔ لیکن اللہ کی جو حکمت تھی اس نے تقاضا کیا کہ اس قوم کو بہرحال تباہ کرنا ہی کرنا ہے، وہ اللہ جانے، اللہ کے فیصلے جانے۔ لیکن مخلوق کے بارے میں اللہ یہی چاہتے ہیں کہ وہ رحم دلی ہی کا معاملہ کرے۔
بظاہر صحیح بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب ابراہیم کو علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ اللہ اس قوم کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائیں، ذرا بھی اللہ سے درخواست نہ کریں. لیکن پیغمبر کامل فطرت پر ہوتے ہیں. اس آیت میں اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ مخلوق کا کام کیا ہے، اللہ کا کام کیا ہے. جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کو کرنے دو، لیکن مخلوق کے ذمے اللہ نے یہی لگایا ہے کہ تم آخر دم تک انسانوں کی بھلائی چاہو اور کوشش کرو کہ کافر پر بھی اللہ کا عذاب نہ آئے. اس سے ہمیں یہ بہت بڑا سبق ملتا ہے. اور اللہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں دو بظاہر متضاد باتیں کر رہا ہے. ایک طرف تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم ہم سے جھگڑنے لگے، دوسری طرف اللہ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف بھی کر رہے ہیں کہ وہ بہت نرم دل تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو یہ صفت پسند ہے کہ نرم دلی میں نا ہم سے جھگڑا کرنے لگو تم، قوموں کو بچانے کے لیے اور قوموں پہ کسی طرح سے عذاب ٹل جائے. تو اللہ کو انسانوں میں رحم دلی ہی پسند ہے تاکہ انسان انسانیت کے خیر خواہی بنے. تو یہ بہت ہی ایک بلاغت کا نقطہ ہے قرآن مجید کی ان آیات میں کہ ایک طرف ابراہیم چاہ رہے ہیں کہ عذاب نہ آئے اور اللہ سے اتنی دعا مانگ رہے ہیں گویا جھگڑ رہے ہیں، دوسری طرف اللہ ان کے اس عمل پہ ان کی تعریف بھی کر رہا ہے. یعنی اللہ گویا بزبان حال بتا رہا ہے کہ میں تو چاہتا ہوں کہ قوم لوط تباہ ہو جائے اور جو اللہ کے دشمن ہیں وہ تباہ ہو جائیں، لیکن تم نہ چاہو. تمہارے بارے میں یہی چاہتا ہوں کہ تم جیسے اپنے بارے میں چاہتے ہو کہ ہم سے غلطی ہو تو اللہ معاف کرے، تو دوسروں کے بارے میں بھی یہی چاہو کہ ان سے بھی غلطی ہو تو اللہ معاف کر دے. تو اللہ کو یہ صفت انسانوں میں پسند ہے. یہ بہت ایک اہم پوائنٹ کی بات ہے، اس آیت سے ہمیں پتہ چلتی ہے.